الحمد لله الحمد لله الحي القيوم الرحمن عظيم القدرة والسلطان جليل القدر والبرهان حاشر الجن والإنسان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وما علينا إلا البلاغ المبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے قوے شیر یزدانم. زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے. زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے. زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے. اور جس کے قیام پر قدرت کو ناز ہے امام نہیں ہے لیکن امامت کو ناز ہے. اور زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے. آج کی اس پریس کلب کی جو پیغامی شہادت امام علی مقام کانفرنس ہے ایک بیانیہ پیش کر رہا ہوں. کہ زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے. 1400 سال ہو گئے کربلا کے واقعے کو. پھر میں کہہ رہا ہوں زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے. بڑوں بڑوں کے سر ہے اور در حسین کا ہے. حسین کا ہے اور کتنے ہی سال ہے جنہیں بچا گئی نماز. کتنے ہی سال ہے جنہیں بچا گئی نماز. نماز کو جو بچا گیا وہ سر حسین کا. زینت مسند صدارت حضرت قبلہ پیر سید ڈاکٹر احمد کمال شاہ صاحب پوری شریف دامت برکاتہ القدسیہ. حضرت قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب گڑی پٹا شریف دامت برکاتہ القدسیہ.
ان کے علاوہ اسٹیج پر موجود ہمارے معزز مہمان علامہ آغا جہازین نقوی صاحب سیدہ مجموع و مقام، محترم کامران سہیل ایڈوکیٹ صاحب، اور ان کے علاوہ محترم سید مدثر شاہ صاحب سیدہ مجموع و مقام، حضرت قبلہ پیر سید محمد علی شاہ کاظمی صاحب، حضرت قبلہ پیر سید مفتی زین العابدین شاہ صاحب، حضرت علامہ پیر سید قاسم شاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر سید مجاہد شاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر سید مفتی وسیم الحسن شاہ صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر حامد الازہری بن حاجی صاحب، اور انتہائی محترم المقام حضرت علامہ جمیل بن حاجی صاحب، جمیل القادری بن حاجی صاحب، محترم میں ایک نام بھول گیا، محترم انجینئر رفیع الدین صاحب، قبلہ حضرت پیر سید علی اظہر شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ، اور اگر کوئی میری نالائکی کی وجہ سے کوئی نام رہ گیا تو یہ سوچ کر مطمئن رہے کہ جس کا ذکر کر رہی ہے وہ حسین آپ کے نام سے بھی واقف ہے، آپ کے کام سے بھی واقف ہے۔ مخصوص اور محدود وقت کے اندر ذکر اس کا کرنا ہے جس کی صفات لامحدود ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے۔ عام طور پر ہر خطیب کا خطاب اس آیت پہ ختم ہوتا ہے، اور میں یہاں سے شروع کروں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہر ایک نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا۔ بڑی توجہ چاہوں گا، جب نبی دین پہنچا چکا اور اس کے رخصت ہونے کا وقت آتا تو ہر نبی کہتا وما علینا الا البلاغ المبین، کہ جو میرے ذمہ تھا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہی کرتا ہے۔ نبی آتا دین پہنچاتا، نبی جاتا، اور بعد میں اس نبی کا دین پہنچایا ہوا جو محنت کے ساتھ تبلیغ کر کے دین پہنچایا ہوتا، نبی کے جانے کے بعد وہ دین مٹ جاتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہی روش ہے۔ نبی آتا، دین پہنچاتا، نبی جاتا، اور دین مٹ جاتا۔ بولیے ذرا، دین، نبی آتا، دین پہنچاتا، نبی جاتا، دین مٹ جاتا، یہی روش ہے۔ دور آیا آمنہ بلال، تھوڑا بول رہے آپ میرے ساتھ، دور ناجرانے کا اعلان کا آیا۔ 1400 سال گزر گئے سرکار کو بندہ کیے ہوئے، مگر امت یا رسول اللہ کے نعرے آج بھی لگا رہے۔
بس ایک نقطے کی طرف توجہ دلائیے. پہلے نبی آئے دین پہنچایا، نبی گئے دین مٹ گیا. ادھر 1400 سال ہو گئے، دین آج بھی قائم ہے. اب میرا سوال یہ ہے، محنت انہوں نے بھی کی، محنت مصطفیٰ نے بھی کی، تبلیغ انہوں نے بھی کی، تبلیغ مصطفیٰ نے بھی کی، مگر سوال یہ ہے ان کا پہنچایا بچ نہ سکا، مصطفیٰ کا پہنچایا مٹ نہ سکا. سوال یہ ہے ایسا کیوں؟ تبلیغ انہوں نے بھی کی، تبلیغ آقا نے بھی کی، محنت انہوں نے بھی کی، محنت آقا نے بھی کی، مگر وجہ کیا ہے؟ ان کا پہنچایا بچ نہ سکا، مصطفیٰ کا پہنچایا مٹ نہ سکا. وجہ تلاش کرو، وہ کیوں مٹے، یہ کیوں بچا؟ سوال یہ ہے کیا انہوں نے محنت نہیں کی؟ محنت بھی کی، اذیتیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، سب کچھ، مگر سوال وہی ہے ان کا پہنچایا بچ نہ سکا، مصطفیٰ کا پہنچایا مٹ نہ سکا. تلاش کرو وجہ کیا ہے. تلاش کرتے کرتے تھک جاؤ گے، ایک نتیجے پر پہنچو گے کہ انہوں نے دین پہنچایا تو تھا، ان کے بعد بچانے والا کوئی نہیں. انہوں نے دین پہنچایا تھا مگر ان کے بعد دین بچانے والا کوئی نہیں تھا. اپنے مقدر پہ لاز کرو، ادھر دین پہنچانے کے لیے سرور کونین آئے، دین بچانے مولا حسین آئے. فرق پڑ جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں اپنے مقدر پہ ناز کرو. ان کا اس لیے نہیں بچا، ان کے پاس حسین کوئی نہیں تھا. ان کا اس لیے نہیں بچا، اور مصطفیٰ کا اس لیے بچا. پہنچانے والے سرور کونین تھے، بچانے والے مولا حسین تھے. اور میں آج کے ایمان میں ملحد القرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے عقیدے کا کھل کے اظہار کرنے لگا ہوں. خدا کی عزت کی اعلان نبوت سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک جس کو بھی دین ملا ہے وہ مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا ملا ہے. اعلان نبوت سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک جس کو بھی دین ملا وہ مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا ملا ہے. اور رب کعبہ کی قسم 10 محرم سے لے کر آج تک جس کو بھی دین ملا وہ حسین کا بچایا. جو دین ہمارے پاس یہ حسین کا بچایا، اور اس دین کو بچاتے بچاتے حسین کا اپنا کچھ نہیں بلکہ میں یوں کہوں یہ عشق ہی تھا کہ کبھی کائنات بنانی پڑی تھی. یہ عشق ہی تھا کہ کبھی کائنات بنانی پڑی تھی، اور یہ عشق ہی تھا. لیکن اس کے امتحان لینے کا طریقہ ہے، وہ جس کا بھی امتحان لیتے نا ایک وقت میں ایک امتحان، ایک وقت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، وہ ایک ایک پیپر ہے، ایک وقت میں ایک پیپر.
نے ابراہیم کا امتحان لیا، آگ میں چھلانگ لگا، ایک وقت میں ایک بیٹا۔ یعقوب کا امتحان لیا، یوسف جدا کر دیا، یوسف کا امتحان لیا، بدن سے دور کر دیا۔ ایک وقت اسماعیل کا امتحان لیا، گردن پہ چھری رکھوا کے۔ ایک وقت میں ایک پیپر، ایک وقت میں، بولیے ذرا، یہ سارے بولیں گے، ایک وقت میں ایک پیپر۔ ادھر 10 محرم کا دن ہے، میدان کربلا ہے، تنہا حسین کھڑا ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم اس نے سارے پیپر کربلا میں اکٹھے کر دیے۔ خوف کربلا میں، بھوک کربلا میں، پیاس کربلا میں، وطن سے دوری کربلا میں، سکینہ کربلا میں، زینب کربلا میں، اکبر کربلا میں، اصغر کربلا میں۔ مجھے کہنے کے اپنے دل میں جملہ لکھیے گا، رب کعبہ کی قسم اس نے امتحان لینے کی حد کر دی، حسین نے امتحان دینے کی حد کر دی ہے۔ اور یاد رکھیے، بندے کا جیسا امتحان ہوتا ہے نا، اس کی تیاری کا لیول بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے چہرے دیکھ کر یہ موضوع رکھا ہے۔ امتحان ابتدائی رضا شاہی اگر میٹرک لیول کے ہے تو اس کی تیاری بھی میٹرک لیول، امتحان اگر گریجویشن کا ہے تو لیول گریجویشن والا، امتحان اگر پی ایچ ڈی کا تو لیول، یعنی جس لیول کا امتحان اسی لیول کی تیاری۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے اگلا جملہ سنتا ہے، امتحان ہے کربلا کا۔ امتحان کس کا ہے؟ کربلا۔ اب ذرا سوچ کے بتائیے گا پھر حسین کی تیاری کا لیول کیا ہوگا؟ کبھی سمجھے اس نے بھی؟ ہم جب تیاری کرتے ہیں بڑا بڑا امتحان ہو تو ہماری تیاری 1 سال پہلے شروع ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 سال پہلے ہم تیاری شروع کرتے ہیں۔ اور حسین نے امتحان دینا تھا کربلا کا، تیاری کا آغاز کب ہوا؟ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے؟ نہ، جتنے لوگ بیٹھے ہو آخر تک حسین کی تیاری کا آغاز کب ہوا؟ مجھے رب کعبہ کی قسم، ادھر حسین نے دنیا میں آنکھ کھولی، مصطفیٰ نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھ کے کربلا کی تیاری شروع کر دی۔ کربلا کی تیاری اور سرکار علامہ ابن عساکر یہ روایت لے کے آئے، وہ فرماتے ہیں اکثر آقا علیہ السلام حسین کو اپنا لعاب دہن چسمایا کرتے۔ یہ روایت لے کے ابن عساکر نیچے اپنا تبصرہ لکھیے، وہ تبصرہ پڑھنے والا ہے، وہ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے بچپن میں حسین نے اتنا شیر بطول نہیں پیا جتنا لعاب رسول پیا۔ یہ حسین کی تیاری کا، میری بھائی بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہے، آپ کے گھروں میں یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ فطری تقاضا پورا ہوتا ہے۔ مگر لوگوں زہرا کیوں زہر نہیں دیتے؟ نہ بچہ عام تھا نہ ماں عام تھا، نہ ماں عام تھی نہ بچہ عام تھا۔ میرے گھر میں بھی دودھ پلایا جاتا ہے بچوں کو، آپ کے گھر میں بھی، مگر زہرا کا انداز دیکھو، زہرا ہاتھوں پہ اٹھاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، حسین کو لوری دیتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، حسین کو گود میں بٹھاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، حسین کو دودھ پلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ وجہ تیاری کروا رہی تھی کہ آج میں گود میں بٹھا کے قرآن پڑھاؤں گی، یہ نوک پہ چڑھ کے قرآن
تیاری سمجھتے کس کس موڑ پہ کیا کیا تیاری ہوئی. مباہلے میں حسین کو اٹھا کے لے کے گئے تھے. کیسے لے کے گئے بولیے ذرا. اٹھا کے. کتنی عمر تھی مباہلے میں حسین علیہ السلام؟ تقریباً 6 سال. ایسی عمر 6-7 سال عمر ہے حسین. 6 سال کا بچہ اٹھایا جاتا ہے. حسن نے انگلی پکڑی ہے تو حسین بھی انگلی پکڑ دی نہیں. حسن چل رہا ہے حسین اٹھایا. بیان میں تصور سے آقا علیہ السلام سے سوال کرو حضور 6 سال عمر ہے آپ اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں؟ اور میں حسین کی تیاری کروا رہا ہوں. اگر میدان میں بچے اٹھا کے جانا پڑے تو یوں جانا. یہ تیاری کو واقعے میں کروائی. اور حسین پھر کربلا میں اصغر یوں اٹھا کے گئے ہیں جیسے مباہلے میں مصطفیٰ حسین اٹھا کے. اب یہ تیاری ہے. نظرہ وقت زیادہ نہیں ہے میں زیادہ کربلا میں آ رہا ہوں. تیاری کا ایک منظر اور دیکھیے. یہ ایک روایت پڑھ کے میں آگے کربلا میں چلا جاؤں. مدینے کا ایک بازار ہے. سبحان اللہ بولیے ذرا. مدینے کا ایک ادھر سے رکھ کے شادی سرکار آئے اور کندھوں پر مولا حسین سوار ہے. کندھوں پہ مولا حسین علیہ السلام سے. یہ مدینے کا بازار ہے. سرکار ادھر سے آ رہے حسین کندھوں پہ. ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے اور جو ادھر سے آ رہا ہے نا وہ خود نہیں آیا تھا. اسے حضور نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قریب ادھر سے آقا ہے ادھر سے عمر ہے. حضرت عمر نے دیکھا نانے کے کندھوں پر نواسا سوار ہے. چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں آپ بولی پڑے گی. حضرت عمر نے دیکھا سید الانبیاء کے کندھوں پہ سید الشہداء سوار ہے. چلے میں لفظ اور بدل دیتا ہوں. حضرت عمر نے دیکھا سید کونین کے کندھوں پر حسین سوار ہے. حضرت عمر نے دیکھا منظر ایسا ہے نبوت کے کندھوں پر امامت سوار ہے. یا میں ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. حضرت عمر دیکھ کے کہتے حضور میرا اپنا پڑھا. حضرت عمر دیکھ کے کہتی ہے حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے. حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے محمد اپنا ہی بچپن اٹھائے بیٹھے. اچھا حضرت عمر نے یہاں ایک جملہ کہا حدیث کے لفظ دیکھی کہتی ہے اوپر سوار دیکھا نیچے سواری دیکھی. تھوڑا بولے ذرا اور حوصلہ کرے ذرا. اصول قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنو. قرآن کے وارث پڑھے جائے تو جتنا بول سکتے ہیں بولو. حضرت عمر نے پہلے سوار دیکھا پھر سواری دیکھی. تاریخی جملہ تھا. کیا فرمایا؟ فرماتے عمر دیکھ کے مطلب کہتے ہیں حسین واہ کیا سواری ملی ہے. یہ تاریخی جملہ ہے. حضرت عمر کہتے واہ کیا. آقا نے بھی جواب تاریخی دیا. اس میں یہ حکمت ہے. جواب کیا دیا؟ حضرت عمر سواری تو دیکھی سوار بھی تو دیکھ
کتنا حسین ہے. اچھا اس پہ میں نے سوچا کہ حضور نے یہ جواب کیوں دیا؟ اس کے بعد روایت ختم ہو جاتی ہے. حضرت عمر کہتی ہے سواری، آقا کہتے ہیں سوار. حضور نے یہ جواب کیوں دیا؟ تو جو سمجھ میں آیا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عمر کا محبوب تھا مصطفیٰ، مصطفیٰ کا محبوب تھا حسین. فرمایا عمر سواری کی تعریف کر کے اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہو، اب سوار کی تعریف کر کے مصطفیٰ کا بھی دل خوش کر. کندھوں پہ اٹھایا ہے. لوگوں یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، یہ بڑھ کر پہلی دفعہ نہیں. اکثر مدینے کا بازار ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے اور کندھوں پہ مولا حسین. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. آپ بیٹھے بیٹھے تصور کریں کہ 2-3-4 سال کا بچہ آپ کے کندھوں پہ بیٹھے. ابھی تصور کریں جتنے بیٹھے کہ ایک بچہ آپ کے کندھوں پہ بیٹھے. اب میں سوال کروں گا، آپ نے سوچ کے جواب دینا ہے. بچہ آپ کے کندھوں پہ بیٹھے، بچے کے ہاتھ کہاں ہوں گے؟ سر پہ. بچہ آپ کے کندھوں پہ بیٹھا ہے، بچے کے ہاتھ آپ کی سر ہے. اچھا آپ سوچ کے بتائیے گا، بچے کے ہاتھ آپ کے سر پہ ہیں، آپ کے ہاتھ کہاں ہوں گے؟ بچے کے پاؤں. چلے میں نے یہ پریکٹیکل پہلے کیا پھر بات کی. آپ بھی گھر جائیے، کوئی بچہ لے کے 3-4 سال کا یہاں بٹھائے، پوتا دوتا چھوٹا بھائی بیٹا یہاں بٹھائے. 2 فائدے ہوئے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. بچہ یہاں ہے، بچے کے ہاتھ آپ کی سر پہ ہے، آپ کے ہاتھ بچے کے پاؤں پر ہے. یہی کچھ مدینے میں ہو رہا ہے. حسین مصطفیٰ کے کندھوں اور حسین کے ہاتھ مصطفیٰ کے. حضور ننگے سر نہیں ہوتے تھے، دستار مبارک ہوتی. حسین کے ہاتھ مصطفیٰ کی دستار کے اور مصطفیٰ کے ہاتھ حسین کے قدموں پہ. لوگوں زمانہ یہی سمجھتا رہا نانا نواسے کو سیر کروا رہا ہے. زمانہ یہی سمجھتا رہا نانا نواسے کو سیر کروا رہا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم یہ صرف سیر نہ تھی، ایک وعدہ تھا جو نواسا نانے سے کر رہا اور نانا نواسے سے کر رہا. وعدہ کیا تھا؟ حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہاتھ دستار پہ رکھ کے کہتا ہے وہ میرے ناز اٹھانے والے نانا، مجھے لعاب چسوانے والے نانا، مجھے کندھوں پر بٹھانے والے نانا. دادا جان مدینے کے اس بازار میں میں وعدہ کرتا ہوں. حسین کیا؟ دادا جان ہاتھ دستار پہ رکھ کے حسین کہتا ہے دادا جان میں وعدہ کرتا ہوں میں 72 دے دوں گا، یہ دستار کبھی زمین پہ نہیں جانے گا. یہ وعدہ حسین کر رہا دادا جان میں 72 دے دوں گا، یہ دستار زمین پہ نہیں جانے گا. اچھا تو 72 دے گا، دستار زمین پہ ہی آنے دے گا. اتنا سن کے مصطفیٰ نے قدم پکڑے اور میں پھر ایک وعدہ میرا بھی سن. نانا جان کو کیا فرمایا؟ تو 71 لاشیں میدان سے اٹھا کے خیموں تک لائے گا، میں محمد تیرے قدموں میں لغزش نہیں ڈالے گا.
71 میں نے آج تک کوئی جنازہ نہیں دیکھا کہ کسی کا جوان بچہ، جوان لڑکا بیٹا فوت ہو جائے اور اس کا باپ جنازے کو کندھا ہو جائے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھی۔ اس کے باپ کو ڈھونڈنا ہوگا وہ کہاں ہے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ 3-4 بندے جسے سہارا دے کے چل رہے ہیں وہ اس کا باپ ہے، اور جس کا ایک چلا جائے اس سے تو سیدھا چلا نہیں جاتا۔ حسین تیری جرت کو سلام، حسین اکبر اٹھانے کے لیے کسی کا سہارا نہیں۔ یہ وعدہ تھا جو مصطفیٰ اللہ کربلا میں حسین کا ایک دشمن نہیں تھا، یاد رکھیے۔ اگر کربلا کے منظر کو دیکھیے، لوگوں نے کربلا کو سمجھا نہیں ہے۔ کربلا میں حسین کے تینوں طرف دشمن تھے۔ طارق بائے صابری یہ یزیدی تھے، تین اطراف کے دشمن، چوتھا دشمن عرب اور کربلا کا صحرا تھا، پانچویں دشمن سورج کی حرارت اور توازن تھی، ساتویں دشمن پیاس تھی، آٹھویں دشمن بھوک تھی، نویں دشمن وطن سے دوری، اور ان 9 دشمنوں میں حسین یوں ڈٹا ہوا تھا جیسے حاجیوں میں کعبہ کھڑا ہو۔ ان 9 دشمنوں کے لگے حسین کو ڈٹا جیسے حاجیوں میں کعبہ کھڑا ہو۔ لوگوں کربلا کو سمجھو، ادھر ایک لشکر ہے، ایک لشکر ادھر، ادھر 72، اور میں معذرت کے ساتھ کہ میں 72 کو لشکر کہہ رہا ہوں، کیونکہ لشکروں میں 6 ماہ کے نہیں ہوتے، لشکروں میں 4 سال کی زہرا نہیں ہوتی۔ نالائق مورخوں نے لشکر لکھ دیا، میں پڑھ رہا ہوں۔ ادھر 72، ادھر کتنے؟ میں اہل سنت کی مستند تعداد جو کم از کم آئی ہے وہ بیان کر رہا ہوں، زیادہ نہیں، کم از کم جو اہل سنت نے یزیدیوں کی تعداد لکھی ہے مستند وہ ہے 22,000۔ کتنی؟ 40 بھی ہے، 45 بھی ہے، 60 بھی ہے، اور آغا صاحب کہتے ہیں اہل تشیع حضرات کے نزدیک یزیدیوں کی تعداد 9 لاکھ، بس 30,000، یہ مختلف ہے۔ چلے میں کم از کم لے رہا ہوں، کتنی؟ بولو تھوڑا اور بولو۔ ادھر 72، ادھر 22,000۔ احمدآباد والوں مجھے صرف ایک بات بتاؤ، قبلہ شاہی 72 بندوں سے لڑنا ہو کتنے بندے چاہیے؟ بھائی 72 بندوں سے آپ نے لڑنا ہے، کتنے چاہیے؟ 72 کا چلو ڈبل کر لو 150، 4 گنا کر لو 300، لڑنا 72 سے ہے، 22,000 کیوں آئے؟ لڑنا 72 سے ہے، 22,000 کیوں آئے؟ وہ تھے یزیدی مگر اتنا جانتے تھے ان کا اصغر بھی ہو تو ولی ہوتا ہے۔ تھے یزیدی، اور لوگوں علی کے گھر ایک حسین تھا، حسین کے گھر میں سارے علی تھے، اکبر بھی علی تھا، اوسط بھی علی تھا، اصغر بھی علی تھا۔ اگر میں دونوں لشکر دیکھوں، ادھر 72
22,000 مجھے 72 ادھر بولیے 22,000 ادھر دھوپ ہے ادھر کھاؤ شاید ادھر پیاس ہے ادھر پانی ہے ادھر آزمائش ہے ادھر آسائش ہے ادھر مصیبت ہے ادھر راحت ہے ادھر غم ہے ادھر خوشیاں ہیں ادھر دکھ ہے ادھر سکھ ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ادھر سے نکل کے کوئی ادھر جاتا لیکن مجھے جلدی کوئی نہیں بھائی ادھر بھوک ادھر کھائے ادھر پیاس ادھر کھائے چاہیے تو یہ تھا ادھر سے نکل کے کوئی ادھر جاتا مگر خدا کی عزت کی قسم ادھر سے نکل کے ادھر تو نہیں گیا ادھر سے نکل کر ایک حر ادھر ضرور آیا ہے حر ادھر حر عام بندہ نہیں تھا لشکر کا کمانڈو تھا یزیدی لشکر نمازی تھا تہجد گزار تھا حاجی تھا نیک آدمی تھا مگر تھا لشکر یزید میں نمازیں تھی حج تھے عبادتیں تھی تہجد بھی تھی پرہیزگار تھا مگر سکون نہیں تھا عبادت تھی مگر سکون میں نے حر سے آدمی تصور میں پوچھا حضور کیا بنا نمازیں آپ پڑھتے تہجد آپ پڑھتے تلاوت آپ کرتے حج آپ کرتے پھر ادھر کیوں نہیں رہے ادھر کیوں آئے تو جو حر نے مجھے پیغام دیا میں آپ تک دوں گا حر نے مجھے آپ نے تصور میں بتایا اگر قیادت یزیدی ہو عبادت سکون نہیں دیتی اگر قیادت یزیدی ہے پھر عبادت سکون نہیں دیتی حر چل اپنے قدموں سے ریت پر لکھتا جا رہا تھا قیامت تک کے لیے حر نے فیصلہ لکھ دیا لوگوں کربلا میں پانی پینے والے ہار گئے پیاس سے جنگ جیت یہ حر پیغام دے اچھا جب حر آیا نا آقا صاحب بیٹھے اور علماء بیٹھے میں سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ کو پھر قریب ہے سینے سے لگایا ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور میں آ گیا سینے سے لگا تو فرمایا تو حر ہے حر آزاد کو کہتے دنیا میں بھی حر آخرت میں بھی تھوڑی دیر بعد امام نے تلوار کی گھوڑا دیا فرمایا حر وہ میدان ہے یہ تلوار ہے چل قرآن شریف لفظ آپ نے دعا دے دی ہے یہ تلوار ہے یہ گھوڑا ہے وہ میدان ہے میں ہاتھ جوڑ کے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگ گیا حضور حر نے ساری نمازیں یزیدیوں میں پڑھی ہے ایک تو اپنے پیچھے پڑھا لے بھائی جو نمازیں یزیدیوں میں پڑھی وہ قبول ہے بولو اس کی تو ساری ادھر تھی ایک تو اپنے پیچھے پڑھا لے نہیں ایک نہیں پڑھائی وجہ میں قیامت تک بتانا چاہتا ہوں حر کو نماز جنت نہیں لے گئی حسین کا پیار قبر میں صرف اس کو چین ہوگا اور نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو حر کو نماز جنت لے حسین کا پیار کرے ادھر 72 ہے ادھر 22,000 لیکن کمال دیکھو یزید
پھر 35 صوبوں کو خط لکھتا رہا، تو گیا 35 صوبوں کی فوج اکٹھی کر کے 22,000 کر رہا، ادھر خط لکھا، ادھر لکھا، تو آ حسین شب عاشور چراغ بجھا کے کہتا رہا، تو بھی جا وہ 35 مردوں کو کہتا رہا، تو آ حسین چراغ بجھا کے کہتا رہا۔ اچھا، یہاں چراغ بجھانے کے بعد آپ ہی سے بلند سامنے بیٹھے تھے، حسین نے اکٹھا کر لیا، نحن غداً، کل ہم مارے جائیں گے، نکل جاؤ۔ اتنا کہہ کے کہا عباس چراغ بجھا، مولا عباس نے چراغ بجھایا، کہا رات اندھیرے کا فائدہ اٹھا لو، شرمندگی سے بچ جاؤ گے۔ تھوڑا سا وقت دے کے امام نے پھر کہا عباس چراغ جلا، عباس نے چراغ جلایا، بندے گرے تو پورے۔ آپ نے فرمایا وہ گھوڑے کھڑے، اپنی پسند کا گھوڑا لے لو، اپنی پسند کے علاقے میں جاؤ، میں بھیج رہا ہوں، چلے جاؤ۔ پھر کہا عباس چراغ بجھایا، وقت دیا، پھر کہا عباس چراغ جلا، کوئی نہیں گیا۔ اب تیسری بار حسین علیہ السلام نے تو بلا کہا، تھوڑا اس لیے نہیں نہ جا رہے کہ اگر چلے گئے تو حشر میں نجات کیسے ہوگی؟ اس لیے نہ جا رہے کہ اگر چلے گئے تو قیامت میں بخشش کیسی ہوگی؟ حسین نے کہا آنا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، جاؤ، بخشش بھی میرے ذمے، جنت بھی میرے ذمے، چلے جاؤ۔ یہاں رک کے جملہ کہتا ہے، ہر نبی کہتا رہا آؤ جنت ملے گی، آؤ جنت ملے گی، آؤ جنت ملے گی۔ حسین چراغ بجھا کے کہتا رہا جاؤ جنت ملے گی۔ پھر چراغ جلا، بندے گرے تو کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک لطیف بات ہے، آبا صاحب کتنا شادی، چراغ جلانے کے لیے حسین عباس کو کیوں کہتے تھے؟ چراغ جلانے کے لیے آخر تو سب کے لیے تھی، جاؤ، عباس بھی تو جا سکتا تھا، مگر اندھیرے میں کہا عباس چراغ جلا۔ حسین کو اتنا یقین تھا سارے جا سکتے ہیں، عباس نہیں جا سکتا۔ وفا کی درس گاہ کلام عباس، وفا کی مکمل یونیورسٹی کا نام عباس ہے۔ اگر وفا کو کوئی جسم ملتا اس جسم کا نام عباس ہوتا۔ ادھر 72 ہے، ادھر 22۔ جنگ شروع ہوئی، 71 لاشیں حسین میں اٹھائی۔ میں آپ کی آنکھوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں مسائل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اپنی مائیں بہنوں بیٹیوں کے لیے 2 جملے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے میں ضرور اٹھاؤں گا۔ مسائل کا نہ ماحول ہے نہ وقت ہے، میں 2 جملے، آنکھیں نم ہو گئی، ہماری حاضری ہو گئی۔ اور یاد رکھے یہ جو آنکھ میں آنسو آتے ہیں نا، میرے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرمایا کرتے ہیں جسے حسین پہ رونا نہ آئے اسے مقدر پہ رونا چاہیے۔ اور ایک جگہ فرمایا لوگوں اگر حسین پہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ پوچھا کہ حضور شکل بنانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا حسین اتنا قریب ہے اگر اثر نہ بھی ہو وہ نقل بھی قبول کر لے گا۔ 71 لاشیں حسین نے اٹھائی۔ اور لوگوں
اتنا قریب ہے میرا حسین، اس نے غلاموں کا لاشا بھی کسی کو نہیں اٹھانے دیا، بڑی بڑی مشکل لاش حسین نے اٹھائی۔ آخری وقت ہے، مولا حسین ہر بی بی کے خیمے میں گئے، بیمار سے ملے، پھر اپنی ازواج کے پاس گئے، اچھا شہر والوں میں چلتا ہوں، السلام علیکم میرے باپ میں چلتا ہوں، ام لیلا میں چلتا ہوں، ایک ایک سے ملتے ملتے نا آخری ملاقات مولا حسین کی جس ہستی کے ساتھ ہوئی نا اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کر لے، رونے کے لیے بھی تصور ہی کافی ہے۔ آخری ملاقات ہے، حسین جب تیار ہو کے خیمے میں آئے ہوں گے، زینب نے دیکھا کیسے ہوگا، کہ زینب اچھا میں چلتا ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا سر مولا حسین کی یہاں سینے پہ رکھ دیا، بھائی بہن میں پیار پڑا تھا، جب سینے پہ سر رکھا تھا زینب رونے لگی، حسین نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا زینب ابھی دل ہو رہا، کہا بھائی میں بھی انسان ہوں، صبح کے لاشیں دیکھ رہی ہوں، اب تو آپ جا رہے ہیں، میری دولت جا رہی ہے۔ یہاں بھائی جو بہن کو تسلی دیتے ہیں نا، تاریخ کا قلم بھی رو پڑتا ہے جو نفس لکھتے ہوئے، وہ سہتے کا زینب میری کربلا ختم ہو، مدینے سے شروع ہوئی تھی نا، میری کربلا ختم ہو رہی ہے، زینب یاد رکھ اب تیری کربلا شروع ہو رہی ہے۔ اس پہ سیدہ زینب رو کے بھی جملہ کہتی ہے، فرمایا بھائی ایک فیصلہ نہ کر لے، ہاں زینب کون سا؟ فرمایا حسین تیری کربلا بڑی آسان ہے، بڑی سوکھی ہے، ابھی جائیں گے تیر چلے گے، تلواریں چلے گی، سر تن سے جدا ہو جائے گا، آپ دادا کے پاس پہنچ جائیں گے، کربلا ختم، مجھے دیکھ پہلے کربلا سے ابھی کوفہ جا رہا تھا۔ جن بیویوں نے کبھی بازار کا رستہ نہیں دیکھا، ان بیویوں کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ و دمشق کے بازاروں سے گزارا جائے۔ لوگوں یہ تاریخ ہے، کس سے کہا گیا نہیں ہے، یہ وہی کوفہ شہر ہے، اس کی تاریخ دیکھے، جب علی کوفے میں منتقل ہوئے، دارالمنارہ کوفہ کو بنایا، اس وقت جب علی آئے تو ظاہر مولا حسین بھی آئے، حسن بھی آئے، سیدہ زینب بھی آئی۔ اس وقت سیدہ زینب جب کوفے میں داخل ہوئی 70 کلیدوں کے ساتھ داخل ہوئی، لوگوں نے پلکیں بچھائی، علی کی شہزادی آ رہی، بی بی جامعہ مسجد کوفہ میں لوگوں درس قرآن دیا کرتی، گھر گھر دین کی تبلیغ کرتی، پورا کوفہ بی بی کا شاگرد تھا، ہر عورت بی بی زینب کی شاگرد۔ آج وہی استاد شاگردوں کے شہر میں جب داخل ہوئی، اونٹ کی ننگی پشت پہ بیٹھی تھی، ہاتھوں میں رسی، اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بار یاد رکھیے گا، کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں، میرے دامن میں اس سے زیادہ درد والا جملہ ہے یہ، کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں، مگر خدا کی عزت کی قسم اکیلی زینب 72 مرتبہ شہید ہوئی ہے۔ کوفہ و دمشق کے ہر موڑ پہ بی بی شہید ہوئی ہے۔
کسی نے انگلی کر کے پوچھا نا یہ کون ہے؟ بی بی شہید. کچھ نہیں بچا کربلا سے، کچھ نہیں بچا. اور میں اپنی تقریر کا پہلا جملہ ملا کے بعد سمجھوں، مصطفیٰ نے دین پہنچایا ہے، حسین نے دین بچایا ہے، اور زینب نے دین منوایا. جن طاغوتی محلوں تک، شادی لڑنوں کے محلات تک جہاں عباس کی تلوار نہیں جا سکی، وہاں زینب کی للکار ہے. یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی. کربلا کی کہانی زینب کے بغیر نامکمل ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے احمد آباد کے غیور حسینیوں، ایک لمحے کے لیے سوچو، توجہ رکھیں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں. میں صرف تصور دینا چاہ رہا ہوں. کون سا دکھ ہے جو یزید نے آل محمد کو نہیں پہنچایا، پاک بیویوں کو نہیں پہنچایا؟ اب میرا جملہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا. آج جب حسین کے دیے ہوئے منبر پہ بیٹھا ہوا مولوی اور مفتی جب یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہوگا تو پھر حسین کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا؟ اچھا، آپ ایک لفظ سنتے ہیں بغض اہل بیت، سنتے ہیں نا؟ بولو من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. یہ بغض آل محمد برابر، یہ بغض ہے کیا؟ اگر میں آپ سے تعریف پوچھوں کہ بغض کی تعریف کیا ہے، بس آخری 5 منٹ چاہیے، میں بات سمیٹ لوں. اگر یہ بات نہ کی تو میں مفروض ہو جاؤں گا. یہ بغض کیا ہے؟ سمجھو ہے، چلے گئے. توجہ ہے جی. نماز ہم باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ، بس 5 منٹ چاہیے. باجماعت نماز کی نہیں پڑھے، انتظام ہے. یہ بغض کیا ہے؟ دیکھو میری طرف دیکھیں. آج کے اس دور میں کسی میں جرت نہیں کہ وہ علی کو گالی دے سکے. بولو ہے جرت؟ ہم کو زبان گتھی سے کھینچے جو علی کو گالی دے. یہ بنو امیہ کا دور نہیں، یہ حسینیوں کا دور ہے. یہ بنو عباس کا دور نہیں، یہ حسینیوں کا دور ہے. ہم وہ آنکھیں نکال دیں جو آل محمد کی طرف دیکھیں. آج کوئی بندہ علی کو گالی نہیں دے سکتا، کسی میں جرت نہیں. تو پھر آج بغض اہل بیت کیا ہے؟ اس کی تعریف کی ہے. میں اس کی تعریف کر لے رہا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دیجیے گا کہ بغض اہل بیت کس کا نام ہے. یاد رکھو، ان کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم رویہ رکھنا یہ بغض اہل بیت ہے. ان کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم رویہ. یہ جو مولوی اور مفتی یزید پہ چادر ڈال کے بدلی گلی سے نکالتے ہیں، علماء بیٹھی ہے. میں ذرا شدید فٹ کا ایک مسئلہ رکھ لیتا ہوں.
میرے استاد کے حضور حامد العزیز صاحب جلوہ گر ہیں میرے سامنے، حضور فقہ کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کتے کو ساری رات نہلاؤ، کتا پاک نہیں ہوتا. کتے کو ساری رات نہلاؤ، کتا پاک نہیں ہوتا. نہلانے والا پلید ہو جاتا ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. گیلا کتا کپڑے کو لگے کیا بنے گا؟ کتا پاک نہیں ہوگا. نہلانے والا مولوی ساری عمر لگا رہے یزید رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، کوئی اس میں رضی اللہ نہیں ہو رہا، مولوی لعنت اللہ ضرور ہو جائے گا. یزید رضی اللہ نہیں ہوگا، مولوی لعنت اللہ ضرور. جی یزید جنت میں جائے گا، میں نے کہا رب کی جنت میں جائے گا، اس جنت میں نہیں جس کی مالکن کا نام زہرا ہے. بڑا شوق ہے لوگوں کو یزید کو گھر دوار بنانے کا. یہ مولوی کی چال ہے. ممبر پہ بڑا بھی یزید کے خلاف بولے گا، یزید فاسق ہے، یزید شرابی ہے، یزید فاجر ہے. ابے بس یہ ہلکی دفعہ لگا کے مجرم کو فائدہ نہ دے. مولوی یزید کو شرابی کہہ کے اسے فائدہ دے رہا ہے. شرابی آج نہیں، فاسق و فاجر لوگ آج بھی ہے. یزید کا اصل جرم بتا. وہ یار جنہاں کا مجرم اندر بھڑیا ہوئے کوشش کرتے ہیں دفعہ ہلکی لگے، سزا کٹ ہوگے. مولوی یزیدی کو شرابی کہہ کے بچا رہا ہے، دفعہ ہلکی لگے، سزا تھوڑی ملے. نا 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 نا. یزید نے کربلا میں مومن قتل نہیں کیے، ایمان قتل کیا ہے. تیر اسب حسین، اس نے تیر پہ خنجر چلایا. بڑی کوشش کی مولوی نے پتلی گلی سے نکالو، مگر اگلا لفظ آپ خریدار بنے تو میں کہوں کہ اے بھائی بڑی کوشش کی یزید کو پتلی گلی سے نکالو. آگے علمدار حسین کا علمدار کھڑا تھا جس کے علم پر غازی عباس کا سایہ ہے. ڈاکٹر محمد طاہر القادری القول المتین. یہ کتاب ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 800 صفحے کی لکھ کر زمانے کو بتایا، سنو یزید جیسا لانتی بھی کوئی نہیں، یزید جیسا کیا. پڑھے اس کے بعد پیغام دے، نماز پڑھے اور بات ختم. ہمیں یزید سے نفرت کیوں ہے؟ بولیے کہ وہ آل کا دشمن ہے، ایسے ہی نا. ہمیں یزید، میری یزید میں تو پہلی ساڑی نہیں، تو میری جائیداد کا معاملہ یزید سے نہیں ہے. میں اس میں لعنت کیوں بھیجتا ہوں کہ اس نے میرے امام کا قتل کیا. میں یزید کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ آل کا دشمن ہے، حسین کا دشمن ہے. حسین کو جو حسین تھے وہ یزید کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ، ہم اس لیے یزید کو پسند نہیں کرتے
کہ وہ آل کا دشمن آل کیوں نہیں پسند کرتے؟ بھائی وہ مانگتا تو بیعت تھا نا، حسین بیعت کر لیتے، مانگتا تو ہاتھ تھا، سرداد نداد دست در دست یزید، حسین نے ساتھ دیا ہاتھوں میں ہاتھ۔ ہر بندہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے۔ آپ بچے کو بھی تھپڑ مارو گے تو وہ آگے کیا کرے گا؟ ہر بندہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے۔ ایک حسین ہے جس نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دیا ہے۔ وجہ کیوں نہیں بیعت کی؟ فرمایا پلید کے ہاتھ میں تطہیر کا ہاتھ نہیں جا سکتا۔ لوگوں، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا نام ہے تسبیح حسین۔ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ نظام مصطفیٰ میں ایک گھٹیا نظام لا رہا تھا جسے یزیدی نظام کہا جاتا ہے۔ حسین ڈٹ کے کھڑا ہے کہ خبردار، اس نے بھی کہا تھا حسین مسجد تیری، کعبہ تیرا، آستانہ عالیہ مدینہ شریف کا مرکزی سجادہ نشین تو ہے، یہ سب تیرا، سیاست میری۔ حسین نے کہا تھا چپ، مذہب بھی مصطفیٰ کا ہے، سیاست بھی مصطفیٰ۔ اقبال نے کہا تھا جدا ہو اس سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حسین کھڑے ہو گئے، ولید نے دربار میں بلایا، کہا حسین بیعت کر۔ حسین نے تاریخی جملہ کہا، وقت لیے، مصری لا یوائیو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑا کربلا کا پیغام نہیں۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، نہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے قیامت تک امت کو بتا دیا ابھی دنیا میں اس جیسے بھی آئیں گے، مجھ جیسے بھی آئیں گے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے امت کو بتا دیا اگر زندگی میں کوئی اس جیسا آ جائے، خبردار، بیعت نہیں کرنی، میری طرح انکار کر دینا۔ اب ضرورت ہے، ہم لشکر یزید میں ہے یا لشکر حسین؟ احتساب کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز گفتگو میں ہماری قلوب و اذہان کو مدفر فرما رہے تھے شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری جناب پروفیسر عدنان وحید قاسمی صاحب۔ اب اس ذاتی خدمات کے لیے ملتمس ہوں مجاہد حسین شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں شہادت خدمات کی اشاعت فرمائیں۔ اذان ہو چکی ہے، سب حضرات تشریف رکھیں، ہم بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کی فکر ہم سے زیادہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہم چند منٹ کے اندر جو اختتام ہوتا ہے دعا ہوگی، جو مغز ہوتا ہے کسی عمل کا، کسی محفل کا، ہم انشاءاللہ العزیز باجماعت یہاں نماز ادا کر دیں گے تمام علماء و مشائخ کی قیادت میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم،
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत जी वाजिबुल एहतराम मशाइख़ इस्लाम, उलमाए इकराम, वक्त नहीं मैं सबके नाम ले सकूँ। बड़ी बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर हज़रात, प्रिंसिपल, दीगर बहुत सारी शख्सियात हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। सबके राम में हमारी आँखें फरशरा हैं। दो चार बातें मैं अर्ज़ कर दूँ कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं। आपने सारी बात सुन ली है और पैगाम भी सुन लिया है। हमें उम्मती होने का तकाज़ा ये है कि हम अपने आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ वो हुब्बी और वो ताल्लुक़ इश्क़ और वो ताल्लुक़ ग़ुलामी रखें जो कभी डगमगाए नहीं। किसी महफ़िल में बैठकर वक्ती तौर पर जज्बात में बह जाना, ये भी एक ईमान का तकाज़ा है कि इंसान उस वक्त उसका ईमान उरूज पे होता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुज़ूर की बारगाह में बाज़ औक़ात हुज़ूर की बारगाह में जाके अर्ज़ करते थे कि वो कैफियत जो हमें महफ़िल में इस वक्त है वो बाद में नहीं रहती, लेकिन इन महफ़िल जो कैफियत और वजदान है इसको दबाम देने की ज़रूरत है। आज आपके ईमान पर, आपकी सोच पर, आपके ख्याल पर, आपके अकीदे पर मुख्तलिफ किस्म के हमले हो रहे हैं। वो हमले कुछ मजहबी लबादे में हैं और कुछ सेकुलर लबादे में हैं। सेकुलरिज्म का एक अपनी मंजिल है और कुछ ऐसी मजहबी मामलात जो हुसैनियत से दूर कर रहे हैं उनका एक अपना तकाज़ा है। ये प्रोपेगेंडा 1400 साल से आप सुनते आए हैं कि अहले बैत अतहार पैगंबर इमाम अली मकाम को किसी खास एक मसले को खाके न डाल दो। याद रखो, इमाम अली मकाम और हुजूर के नवासे और हुजूर के खानदान किसी एक मसले की जागीर नहीं है। ये रसूलुल्लाह की औलाद है और वो ये रहमतुल्लाह आलमीन की औलाद है। ये तमाम उम्मत की जागीर है, किसी एक मसले की जागीर नहीं है। और लोगों को डराने के लिए ब्लैकमेलिंग का एक फिक्री, एतिकादी, इल्मी और फिक्री जदगार पैदा कर दी और ये बता दिया कि जो उनका नाम ले उसको शियों के खाते में डालो। वो शिया हो गया। कोई शिया हो, सुन्नी हो, इस्लाम में बहुत सारे मसालिक मौजूद है। मैं आज आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि जो पैगाम है हमारी तहरीक का और ये किताब अल कौलुल मतीन, ये हर घर हर लाइब्रेरी की जीनत होनी चाहिए। यहाँ बड़े बड़े हज़रात तशरीफ़ फरमा है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज नंबर 1 अहमदाबाद तशरीफ़ लाए, प्रोफेसर सैयद मुदस्सिर साहब तशरीफ़ फरमा है। वो हैं जिनको किताबें चाहिए और यहाँ मौजूद हो। इशफाक अहमद साहब बहुत बड़े दानिश्वर और रूहानी स्पिरिचुअलिस्ट थे। उन्होंने एक बात की थी, एक मजाक की बात, वो एक नसीहत की कहता हूँ कि वो कहते थे कि जो कौम 2000 का जूता खरीदने में फख्र महसूस करे और 200 की किताब न खरीद सके, वहाँ फिर जूतों की भरमार होती है, किताबों की नहीं। याद रखें, हमने अपने इल्म दोस्ती खत्म हो चुकी है। आज तालीम बहुत ज्यादा है, इल्म नहीं है। इल्म दोस्ती जरूरी है। अगर एतिकाद को बचाना है तो इसमें कोई ख्याली बातें नहीं है, न कोई अखबारात के काले में। उस मर्द मोमन ने, मुजद्दिद ने साबित कर दिया है दुनिया में कोई माई का लाल लोगों ने। मैं भी इतना सा तालिब इल्म हूँ, 31 साल जब में जी पढ़ाया और पढ़ा है। मैं ये अर्ज कर दूँ, लोगों ने ज़िमनन जदीद को काफी लिखा है, बड़े बड़े आलिमा ने। उनमें इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद बिन खबर और बड़े बड़े ज़ात मौजूद है। मुस्तकिल इस मौजूद पर पहली किताब है, मुस्तकिल इस मौजूद पर पहली किताब है जो पूरा सरेगज है। और ये बता दिया है कि जैसे कि अल्लामा साहब ने बताया कि भाई लोगों ने बता दिया कि मोमिन को कत्ल करने से इंसान को गुनहगार होता है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, लिहाजा यजीद काफिर नहीं है। ये उसूल यजीद पर भी फिट कर दिया। लेकिन ये पता नहीं चला कि यहाँ मोमिन का दिल दुखाना और जो है रसूलुल्लाह का दिल दुखाना और है। आज का गुस्ताख रसूल भी काफिर और मुर्तद रहता है, और उस वक्त गुस्ताख रसूल भी काफिर और मुर्तद था। उससे बड़ा गुस्ताख रसूल कोई नहीं था। ये इस किताब का खुलासा है। आखिरी बात आज कर दूँ, आज लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियों के बड़े बड़े नाम हैं जो हमें आते भी नहीं हैं, वो कि इन बहुत से मदरों से गुजरे हुए हैं। लेकिन याद रखो, ये सारी डिग्रियां एक तरफ रह जाएंगी अगर उलमा मुस्तफा की डिग्री पीछे रह गई और निस्बत मुस्तफा की डिग्री पीछे रह गई।
یاد رکھو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرشد لاہوری، ان کی آخری بات کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ انہوں نے قرآن عظیم کو اس انداز میں پڑھتے تھے. ہم نے اپنے صاحب سے سنا، اور پھر میں جب سیالکوٹ میں کچھ عرصہ ایک مدرسے جامعہ حنفیہ میں رہا، وہاں اقبال منظر میں جا کر وہ قرآن عظیم کا نسخہ دیکھا جو اقبال پڑھتے تھے اور روتے روتے شہید ہو گئے جاتا تھا. وہ اس وقت اس انداز میں قرآن میں ہوتا زن تھے. وہ اقبال قرآن کا خلاصہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین ہم ہوتے. قرآن کا راز میں نے حسین سے سیکھا ہے. اور جب وہ لا کرنے کے لیے گئے نا UK، یہ بھی یاد رکھے وہاں انہوں نے عربی پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے پارا. یہ بھی اقبال کا خلاصہ تھا. ویسے وہ حکیم الامت نہیں بنا، تو کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین انگوختین ذات شیخ شولہا انگوختین، کہ ان کی جو عشق کی یاد ہے، حضور کی غلامی کی اور طلب کی یاد ہے، انہوں نے ایسا شعلہ جلایا ہے جو آج تک میرے دل سے اس کی تبش نہیں گئی، آج تک کائنات میں وہ جل رہا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تشریح پر بات کروں اور قرآن کی آیات پیش کروں. اور کہتے ہیں کہ تارما اور زخم عشق رضا حلول، یہ جو بینجی ہوتا ہے نا، پہلے لوگ بہت بجاتے تھے، اتنی مختلف تاریں ہوتی ہیں. فقیر کی یہ پریکٹس کسی دور میں صوفیاء کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہے، اس کی ایک تار کو ہلائے نا، بڑی غور کی بات ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے نا بڑی دور تک جاتی ہے اور دیر تک رہتی ہے. اس کو جھٹکا ایک مرتبہ دیا جاتا ہے، اس کی آواز دیر تک جاتی ہے بینجو کی. اور کہتے ہیں کہ تارما، کہتے ہیں کہ میرے دل کی تاریں، میرے ایمان کی تاریں، میرے وجدان کی تاریں، میرے عقیدے کی تاریں، میرے روح کی تاریں حسین نے ایسے چھیڑی ہے کہ تارما اور زخم عشق رضا حلول، کہ آج تک وہ اس سے ارتعاش میں ہیں، وہ آج تک ان کے اندر وائبریشن ہے. وہ وائبریشن وہ ہے تو حسین نے عطا کی، اس لیے کہ وہ آواز زخم ہوئی. تارما اور زخم عشق رضا حلول زندہ از تقدیر ہو. آج ہم تکبیر اولا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. کعبے کی سرزمین میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. ہمارے لیے واجب ہے کہ مسجد میں اذان اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، ہم خاموشی سے سنیں. کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے وہ اذان دی ہے، کہتے ہیں کہ زندہ از تکبیر ہو ایما حروز، کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین انگوختی ذات شیخ شولہا اندوختی تارما از زخم عشق رضا حلول زندہ از تکبیر ہوئی. ان کی وہ اللہ اکبر کی تکبیر جو کعبے میں، جو کربلا میں دی تھی، آج تک اس کی دھوم سے کعبہ بھی آباد ہے، مسجد نبی بھی آباد ہے، ہماری مسجدیں بھی آباد ہیں، ہماری اذانیں بھی آباد ہیں. یہ کمال تکبیر اس تکبیر ہے جو امام علی مقام میں. آخری بات جو علامہ نے عرض کی، اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نا، کتاب عشق، اس کے فقط 2 باب ہیں. یہ بات ہماری مائیں بہنیں بچیاں، کاش ہمیں اقبال کو پڑھنا ہی نہیں آتا، اردو پڑھنی نہیں آتی، انگریزی کے پیچھے انگریزی کا بیڑا بھی گھر میں اٹھ گیا. اتنا سارے سالیان کے طالب علم ہوئی صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ لرنڈ فوڈ از مور فوڈ دین اگنورڈ. وہ کچھ بھی پڑھنا نہ آیا، کاش ہمیں اقبال پڑھنا آتا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو کربلا ہے نا، اس کے فقط 2 باب ہیں، یہ پوری ایک کتاب ہے. آخری بات علامہ صاحب کہ کربلا جو ہے یہ کتاب عشق ہے. اس کتاب عشق کے فقط 2 باب ہیں. وہ کون سے؟ کہتے ہیں کہ کتاب عشق 2 باب اصل کربلا و دمشق. کربلا کی اس کتاب عشق کے 2 باب ہیں، ایک کربلا ہے، دوسرا دمشق ہے. جب حسین رقم کر دو دیگر زینب، اس کے ایک چیپٹر کو حسین نے لکھا ہے، دوسرے چیپٹر کو سیدہ زینب نے لکھا ہے. جب تک یہ 2 باب کسی کو یاد نہیں ہوں گے، نہ اس کا عقیدہ مکمل ہوگا، نہ ایمان مکمل ہوگا، اور نہ فکر مکمل ہوگی، نہ ایمان مکمل ہوگا. ہم اہل سنت ہے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، لیکن امام اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم 500 قسم کی آج کی اہل سنت نہیں مانتے. جو حضرت جس اہل سنت میں اہل بیت کی گنجائش نہ ہو، ہم کسی ایسی 500 قسم کی اہل سنت نہیں مانتے. یہ اہل سنت اور یہی شیخ الاسلام کا پیغام ہے. ہم اس اہل سنت کو مانتے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے، اور انہوں نے اہل سنت دامن پھیلا کے حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام باقر علیہ السلام سے دی ہے. ہم اس اہل سنت کو مانتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی جرأت نہیں کر سکتا کسی اہل بیت اطہار صحابہ اکرام بزرگان دین اور کسی کی گستاخی کی. ہم تو ادب کا پیغام دیتے ہیں، اور
یہ میں عرض کر دوں کہ ہم اس اہل سنت کو مانتے ہیں جو اہل سنت کا پیغام امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں غلامی اور مریدی نہ کرتا حضرت امام جعفر صادق کی، میری یہ کئی اشروں کی زندگی میری موت تھی، زندہ میں اس سے ہوئی جو مجھے زندگی دعا کے لیے میں خانوادہ دربار رسالت اور فخر السادہ حضرت بھی ڈاکٹر سید احمد کمال کاظمی استانہ علیہ شریف ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے لیے دعا کے لیے عرض کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر اس مقبول کے مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وعترته بعدد كل ما عمل. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وعترته بعدد كل ما عمل. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وعترته بعدد كل ما عمل. یا الہ العالمین، یہاں ہمارا بیٹھنا ذکر امام علی مقام سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، تیرے محبوب کے محبوب کا ذکر ہے، یا اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تیری بارگاہ میں ان دو قدموں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر التجا کرتے ہیں، ایک دو جو دوش رسول پہ سوار ہو جائے اور دوسرا قدم جو عرش عظیم دے دے۔ یا اللہ، ان دو قدموں کے صدقے ہم سب کے گزشتہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ، ہمارے ظاہر میں ہمارے باطن میں تقویٰ اور طہارت کا نور پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے سینے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی ذات کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی صحیح پہچان نصیب فرما، اور حضور علیہ السلام کی سچی محبت، آپ کی آل کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، تمام ملامی آفات و درجات سے سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، بیماری کا بلا کر سکتے ہیں، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کا بہتر حل عطا فرما۔ یا اللہ، سب کو دین دنیا کی نعمتیں خزانی فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، باطل قوتوں کے ساتھ یا اللہ ان کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی یا اللہ ہم یہاں حاضرین حاضر ہوئے، یا اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ کو پھر سے عظمت رفتہ دوبارہ نصیب فرما۔ یا اللہ، عالم کفر کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، یہ ہماری نیک گزارشیں نیک تمنائیں پوری فرما، ہمارے اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ فرما۔ یا اللہ، اس کے اندر نظام مصطفیٰ کا راج ہو۔ یا اللہ، مستقیم کے رات کا سویرا چاہتے ہیں، یا اللہ جب قبول ہو۔ یا اللہ، اپنی مہربانی فرما، اپنا کرم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ السلام علیکم۔